حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھے تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ زرینیہ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار ہو کر مستحرم گئے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم کو دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری، اے حضرت لال شہباز قلند۔ پھر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا معمولی بدل گیا، نہ مانا موسم، وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دینا نظر دیکھے سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئے۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار ریچھ والے کو بونے بادشاہ سلامت، آپ کہاں؟ غائب ہو گئے تھے۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور مکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر صاف چل دی۔ جب عمل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران اندر داخل ہوا تو خوبصورت بلکہ گلا شکوہ کرتی لیٹ گئی۔ کہاں رہ گئے؟ حیران ہوا تو صورت اللہ نجمہ رہ گئے تھے آپ۔ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گئے۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہوئے، بڑھا پا گیا، جسم سے جان مرنے سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا اور درخت کے بیچ سے گزر۔ معمول بدل گئے، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہوگی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز نے فرمایا سب تماشا تھا،